أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے ہماری ابتدا ہے، اور یہ دوسرے سپارے کے پہلے رکوع کا اختتام ہے، اور سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع کا اختتام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، تمہیں ستھرا کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمت، وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں بعثت رسالت کے مقصد کو بیان فرمایا، یعنی نبی اور رسول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بھیجتا کیوں ہے۔ اللہ کی قدرت ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ لفظ کن سے پوری کائنات کو تخلیق فرما دیتا ہے، کتنا بڑا سورج ہے لیکن لفظ کن سے پیدا ہو گیا، تخلیق ہو گئی۔ کتنی بڑی زمین ہے، 7 زمینیں ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی شخص امیر و کبیر سارے وسائل کے ساتھ آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ وہ اللہ کی اس زمین پر گھوم چکا ہے۔ 7 آسمان ہیں، پھر اس کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ نہیں ہے، کہ آج تک اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کے حوالے سے سائنس جو ہے وہ مشگافیاں کر رہی ہے، انکشاف کر رہی ہے، پردے اٹھا رہی ہے، خود بھی حیرت میں ہے اور مزید بتا کر لوگوں کو بھی حیرت میں ڈال رہی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کو لفظ کن سے تخلیق فرما سکتا ہے، تو پھر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا یہ سسٹم کیوں؟ لفظ کن ہوتا کتاب اتر جاتی، اللہ تبارک و تعالی وحی کی جگہ خود صدا لگا دیتا، منادی کر دیتا، ندا لگا دیتا، لوگوں تک آواز پہنچ جاتی۔ یہ اس طرح کے حوادث ہوتے، اس طرح کے واقعات ہوتے کہ لوگ خود ہی اللہ کے قائل ہو جاتے، اللہ کو مانتے۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نبوت اور رسالت کے ذریعے سے انسان پر کرم فرمایا ہے۔ انسان کی ہدایت کے اللہ تبارک و تعالی نے 2 ذریعے رکھے۔ ایک ہدایت کا ذریعہ تو عقل ہے، لیکن عقل میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ انسان کے ہر موڑ پر کام آ سکے، کیونکہ اس کی استعداد محدود ہے، اس کی صلاحیت محدود ہے۔ عقل جو ہے وہ محتاج ہے ظاہر کی، عقل محتاج ہے سمجھنے کی، اور جو چیز عقل کی سمجھ میں نہیں آتی پھر اس حوالے سے وہ جو ہے خاموش ہو جاتی ہے۔
یا پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ آؤٹ پٹ صحیح نہیں دیتی، جواب صحیح نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ظاہری معاملات میں تو انسان کی عقل کام کرتی ہے۔ عقل یہ تو بتا سکتی ہے کہ بھئی یہ آگ ہے، آپ اس میں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو جلا دے گی۔ عقل یہ تو بتا سکتی ہے کہ چھت سے کودیں گے تو ہاتھ پیر ٹوٹنا ہی ٹوٹنا۔ عقل یہ تو بتا سکتی ہے کہ زہر کھائیں گے تو موت واقع ہو جائے گی۔ عقل یہ تو بتا سکتی ہے کہ سمندر میں دریا میں ڈوبیں گے تو مر جائیں گے، لیکن عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ جنت کیا ہے، عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ دوزخ کیا ہے، کیونکہ دوزخ اور جنت جو ہے وہ عقل سے پوشیدہ ہے۔ عقل اللہ کی معرفت نہیں دے سکتی، عقل صلاحیت جو ہے وہ محدود ہے۔ اگر عقل میں استعداد ہوتی تو دنیا کے اندر جتنے بھی عقلاء ہیں، صاحبان عقل ہیں، وہ سب کے سب مسلمان ہوتے، یعنی فلسفی حضرات، فلاسفر، وہ سارے مسلمان ہوتے۔ لیکن جو شخص مطالعہ کرتا ہے، علم سے وابستہ ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو گمراہ لوگ ہوئے ہیں وہ فلسفی ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر اکبر العبادی نے فلسفیوں کا حال بیان کیا ہے کہ فلسفی کو عقل میں ہرگز خدا ملتا نہیں، فلسفی کو عقل میں ہرگز خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور صلہ ملتا نہیں۔ تو عقل جو ہے وہ انسان کو ایک حد تک جو ہے وہ معاونت تو کر سکتی ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، عقل اس میں معاونت نہیں کر سکتی۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عقل کیسے بتائے گی کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے؟ عقل کیسے بتائے گی کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ عقل کیسے بتائے گی کہ کعبہ کی طرف رخ کیا جائے؟ عقل کیسے بتائے گی کہ روزہ کیسے رکھا جائے؟ عقل نہیں بتا سکتی، کیونکہ یہ عقل کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے احکام کا صرف وحی سے پورا ہو سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو اپنے بندوں کے درمیان میں ایک واسطہ بنایا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر وحی نازل فرمائی۔ یعنی وحی کیا ہے کہ اللہ کی رضا کو بتائیں، منشا کو بتائیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے۔ اور یہ وحی ہی کی صلاحیت ہے کہ اگر انسان وحی کو صحیح طور سے سمجھ لے، مان لے، تو پھر بہت سارے معاملات میں وہ عقل کی خامیوں سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے، اسے عقل کی بھی حاجت نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ اس سے ایک طرف تو اشارہ یہود کی طرف ہے کہ بھائی تم تو نبیوں کو رسولوں کو جانتے ہو، تمہارے درمیان کئی نبی اور رسول آئے ہیں، تو یہ بھی نبی اور رسول ہے، جیسے ہم نے انہیں بھیجا ایسے انہیں بھیجا ہے۔ اور جب تم نبیوں اور رسولوں کو ماننے والے ہو تو پھر ان کو ماننے میں کیا ہے، ان کو ماننے میں کیا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک معاملہ جو ہے وہ قریش اور بعض ان لوگوں کے اعتراض کا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ بھئی جو اللہ کا رسول ہو وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے، وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، نبوت اور رسالت کے معاملات اگر فرشتوں کے ساتھ ہوتے تو انسانوں سے مناسبت نہیں ہوتی، انسانوں سے مناسبت نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسانوں میں ہی نبی بنائے ہیں اور ان نبی بنا کر انسانوں میں بھیجے ہیں تاکہ وہ انسانی معاشرے کے اندر گھل مل جائیں، اور انسان کے لیے جو مقصد ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، سب سے پہلے نبی اللہ کی رضا میں عملی طور پر ڈھل کر بتا دیں، ڈھل کر بتا دیں۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ اب اس کے ساتھ ایک معاملہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو پہلا سپارہ تھا اس کے 15ویں رکوع میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا کرتے ہیں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو جاتی ہے تو تعمیر کے بعد دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، کعبہ بن گیا، تعمیر ہو گئی، اب کیا اے اللہ تو رسول بھیج دے۔ بے آب و گیا جگہ ہے مکہ مکرمہ، نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، اور وہاں پر دعا ہے یا اللہ تو رسول بھیج دے۔ کیا کس طرح کا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی کا، رسول تیری آیتیں تلاوت کرے۔ پھر اس کے ساتھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ستھرا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کس کی؟ نبی رسول کی، یعنی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت خلیل کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا تو اس کی قبولیت کا ظہور 3000 سال کے بعد ہوا۔ 3000 سال۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دعائیں چھو منتر قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جب چاہتا ہے ان کے اثرات ظاہر فرما دیتا ہے۔ 3000 سال حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا 3000 سال کے بعد قبول ہوئی، اور حضرت اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ مولد فرما دیا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ کفل فور ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے صرف دعا کرنا، ہم نے اپنا کام کر دینا اور اللہ کا کام قبول کرنا، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ دعا قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور ہمیں اس بات پر مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی تو اس میں کوئی بہتری ہوگی، کوئی بہتری ہوگی۔ ہم اس کی بہتری نہیں جان سکتے، ہم تقدیر کے کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اللہ کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے، تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ استقرار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول ہماری آیتیں تم پر تلاوت فرماتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتا ہے، اللہ کی کتاب۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں ستھرا کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا رسول جو ہے وہ تزکیہ کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیے کا معنی بھی ستھرا ہے، اور ایک وہ ستھرا ہے یعنی صاف ستھرا جو عرف میں ہمارے یہاں ہے، اس کو تغسیل کہتے ہیں، جس کو غسل ہم سمجھتے ہیں، دھونا، نہانا۔ تو جو غسل ہوتا ہے نا وہ ظاہر کی تطہیر کرتا ہے، ظاہر کی تطہیر کرتا ہے۔ جیسے ہم نہاتے ہیں تو ہمارا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، ظاہر پاک ہو جاتا ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ ظاہر کی تطہیر تو کرتا ہے، لیکن اس کی توجہ کا سارا جو مرکز ہے وہ باطن ہے، وہ باطن ہے۔ وہ اسی لیے ظاہر پرست انسان کو نہیں بناتا دین، دین جو ہے وہ ظاہر پرست نہیں بناتا۔ اسی لیے دین کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں ماننے کو، اور مانا کسے جاتا ہے؟ جو دکھائی نہ دے، جو دکھائی دے وہ تو سبھی مان لیں گے نا بھائی، سبھی مان لیں گے، لیکن ایمان میں داخل ہونے کے لیے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اللہ کو ایک ماننا، جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، پڑھتے ہیں آپ لوگ، بچے بھی جانتے ہیں، تو وہ سب کیا ہے؟ وہ سب پوشیدہ چیزیں، اور پوشیدہ چیزیں ہیں تو چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، اس لیے مانا جاتا ہے۔
تو دین اسلام کا جو سب سے بڑا توجہ کا مرکز ہے وہ باطن ہے، اور باطن جو ہے اس کی صفائی اور ستھرائی جو ہے وہ تزکیہ کہلاتی ہے۔ اور سب سے بڑا باطن کے اندر جو گند ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کے ذریعے سے صاف کرتا ہے وہ کفر اور شرک کی آلائش ہے، کفر اور شرک کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس کفر اور شرک کی آلائش کو اس صاف کرنے کے لیے اس قدر بہترین اہتمام کیا ہے کہ اس میں انسان کو زیادہ محنت کی حاجت نہیں ہوتی، صرف کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے نہ کہ زبان سے۔ زبان سے پڑھا تو منافق ہے، دل میں نہیں اتری بات۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اگر زبان سے پڑھا ہے تو دیکھ، لیکن دل سے پڑھا ہے تو اللہ نے اس کلمے میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، اتنا اثر رکھا ہے کہ دل سے پڑھنے کے بعد انسان کے اندر جتنی بھی کفر اور شرک کی آلائشیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی۔ اور دیکھیے جب کلمہ طیبہ کوئی دل سے پڑھتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ صحابہ کی زندگی اٹھائیے، پڑھیے صحابہ کی زندگی۔ ہم تو بورن مسلم ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کلمے کی تسبیحات پھیرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، حق علیہ رحمہ فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح پڑھ کے ہیں۔ لیکن وہاں کیا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، ان کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی تھی؟ اسلام انہیں اتنا اسٹیمنا دیتا تھا، اتنی طاقت دیتا تھا کہ وہ بظاہر کمزور ہوتے تھے لیکن پوری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، توپ سے لڑ جاتے تھے۔ تو اس کلمے کی طاقت کو سمجھیے، اس کے اثرات کو سمجھیے، اس کلمے پر توجہ دیجیے۔ کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے نبی کے ذریعے سے انسان کے باطن کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ اپنے مکتوبات شریف میں کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال طبیب کی سی ہے، اور اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں یہ کتاب کون؟ یہ روحانی بیماریوں کی شفا کا خزانہ ہے، روحانی بیماریوں کی۔ اور فرماتے ہم لوگ کون ہیں؟ فرماتے ہم بیمار ہیں، اور حضور کون ہے؟ طبیب اعظم ہے۔ اور قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو دوائیوں کے حوالے سے آج ہمارے یہاں چلتی ہے، فارما کی کتاب، اس میں دوائیاں ہوتی۔ تو ہم باطنی امراض کا شکار ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے باطنی امراض کا علاج قرآن میں رکھا، اور اس قرآن کے ذریعے سے رسول ہمارے باطن کا علاج۔ اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن ہمارے باطنی امراض کے علاج کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، اور آج اس کے ذریعے سے ہم علاج کیا کر رہے ہیں؟ ظاہری امراض کا، بخار، گردہ فیل ہو جائے، جگر کام نہ کرے، تلی بڑھ جائے، اسی طرح ہم علاج یہ کر رہے ہیں۔ باطنی امراض کون سے؟ حسد، جھوٹ، غیبت، ریاکاری، دکھاوا، عبادت میں رغبت نہیں ہونا، اسلام کی محبت دل میں نہ ہونا، دین کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہونا، یہ باطن کی بیماریاں ہیں۔ لیکن کبھی غور کیا کہ ہم باطنی طور پر بیمار ہیں تو چلو باطنی طور پر بیماری کے لیے ہم قرآن سے شفا لیں گے، ہم تزکیہ کروا دیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنا باطن جو ہے وہ صاف کر لیں۔ تو تزکیے کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے، اور پھر یہی سسٹم جو تزکیے کا ہے پھر اولیاء کرام نے چلایا ہے، جو مجاہدات انہوں نے کیے ہیں،
جو اپنے مریدوں کی تربیت کری ہے، ان سے مجاہدے کروائے ہیں، ریاضتیں کروائی ہیں، کس کے لیے کروائی ہیں؟ چلہ کشی کروائی، انہیں کوئی آگے سجادہ بنانے کے لیے نہیں کروائی کہ چلو بھائی میرے بعد تم نے سجادہ بننا ہے، میرے بعد تم نے گدی سنبھالنی ہے۔ ان کے تو ذہنوں میں نہیں تھا یہ سب چیزیں۔ وہ اپنے مریدوں کا علاج کیا کرتے تھے روحانی طور پہ، تاکہ باطن صاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہے حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے قرب کے مزے لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ عزیزان گرامی اٹھانا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور ساتھ میں حکمت یعنی دانائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول کتاب سکھاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو کتاب سکھاتا ہے یعنی ایز اے ٹیچر ہو تو ٹیچر جو ہے وہ شاگرد سے زیادہ جانتا ہی نہیں جانتا ہے؟ ٹیچر کا علم زیادہ ہوتا ہے، شاگرد کا علم کم ہوتا ہے، وہ زانو تلمس طے کرتا ہے۔ اچھا، حضور کو معلم بنایا اللہ نے، تو لازمی بات ہے کہ حضور نے کتاب کس سے سیکھی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے قرآن سکھایا، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ حضور نے اللہ سے قرآن سیکھا اور حضور نے اس کے بعد قرآن سکھایا صحابہ کو، پھر صحابہ سے سلسلہ آگے چلا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو رسول کتاب سکھانے کے لیے آیا ہے اور دنیا یہ جانتی ہے کہ سکھانے والے کا علم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، آج تسلسل کے ساتھ اس قرآن کو سیکھنے والے، سمجھنے والے جب مفسر بن جاتے ہیں، شیخ الحدیث کے القابات لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب معاملہ، بھئی حضور کو یہ نہیں معلوم، یہ نہیں آتا تھا، وہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا تمہیں اتنا پتہ چل گیا کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے اور تم اس کتاب کو کیش کر کے دنیا کے اندر اپنے نام کے ڈنکے بجوا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی بولتے ہوئے کہ رسول نہیں جانتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی رسول کے علم کے حوالے سے قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے، جو آپ نہیں جانتے۔ اگر کہیں پہ ایسا نظر آتا ہے کہ بھائی نہیں بتایا جا رہا تو نہ بتانا کسی چیز کا، خاموش رہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ نہیں آتا، اس بات کی دلیل نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے رسول کا علم ہی ہے کہ آپ کی بارگاہ کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے علم کے 2 برتن دیے اور میں نے انہیں پی لیا۔ ایک برتن تو وہ ہے علم کا جو میں تمہارے سامنے انڈیل دیتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں، لیکن ایک وہ ہے جو تم پہ ظاہر نہیں کرتا۔ اگر میں وہ تمہارے سامنے انڈیل دوں تو تم میرے گلے کی شہرک کاٹ ڈالو، شہرک کاٹ ڈالو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو قیامت تک کے حوالے سے حضور نے بتا دیا تھا، قیامت تک کے حوالے، کون کون سا فتنہ پیدا ہوگا، نام کیا ہوگا فاتنوں کا، کس کس طرح کے آثار ہوں گے۔ یہاں تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 60ویں صدی میں جو حکومت ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، لونڈوں کے ہاتھ میں، اور 60ویں صدی کی جو حکومت ہے وہ یزید کے ہاتھ میں تھی۔ تو ان اشاروں اور کنایوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان اشاروں اور کنایوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات میں
مخلوق کے حوالے سے جس کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رسول پاک کی ذات ہے۔ حضور سے زیادہ علم کسی کا نہیں، اور آج کے دور میں اس چیز کو تو سب سے زیادہ کھولنا چاہیے۔ جب دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی باتیں بتا رہے ہیں، ستاروں کے احوال بتا رہے ہیں، اور بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے یہاں تک بتا رہے ہیں کہ کائنات کو مارز وجود میں آئے ہوئے اتنے ہزار ارب سال ہو چکے ہیں گے، تو ان سائنسدانوں کے سامنے اگر اللہ کے رسول کے علم کی تعریف یہ کی جائے گی کہ جناب ہمارے رسول کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، تو دنیا کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی پر عبور رکھنے والے لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی آپ کے رسول کا معاملہ یہ، اس سے بہتر تو ہم لوگ ہیں، ہم تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ کا گھر دیکھ رہے ہیں، پینٹاگون میں بیٹھ کے، پینٹاگون میں ہے لیکن آپ کا گھر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے۔ آپ گھر سے کب نکل رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ہم ایک چپ آپ میں ڈال دیں تو آپ ہم سے پوشیدہ نہیں ہو سکتے، ہم آپ کا ذہن بھی پڑھ سکتے۔ ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ پکڑنے کی مشینیں نکال دی ہیں، تو لہٰذا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتاب سکھائی، اور کتاب کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید، فرقان حمید جیسی کتاب دے کر اپنے نبی کو بھیجا۔ اس کے بارے میں قرآن میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشک و تر چیز قرآن میں موجود ہے، ہر خشک و تر چیز کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو ایک مذہبی کتاب نہ سمجھیں صرف۔ آج ہمارے بعض سیاستدان، پولیٹیشنز جو ہے اس قرآن مجید فرقان حمید کے درس دینے والے لوگوں کو، پڑھنے والے لوگوں کو کہتے ہیں جناب یہ جاہل لوگ ہیں، ہم نے جاہلوں کے ہاتھوں میں مائک دیے ہوئے ہیں، ہم نے جاہلوں کو جو ہے لوگوں کو سمجھانے بیٹھا دیا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ جاہل نہیں ہیں، قرآن پڑھنے والے لوگ، قرآن سمجھانے والے لوگ، قرآن سیکھنے والے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو ان کا علم ہے وہ دنیا میں کسی کا علم نہیں ہو سکتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج اس علم کو ظاہر کرنے والے کم، آج اس علم کو ظاہر کرنے والے کم ہو، تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں شغف رکھنا چاہیے، اور اس کتاب کو صرف اور صرف ایک دم درود کی کتاب نہ بنائیں، بلکہ اس کتاب کو ہم اپنی زندگی کے اندر ایک ایسے نصاب کے طور پر رکھیں جو ہماری دنیا بھی سنوارے اور ہماری آخرت بھی سنوارے، ہماری دنیا بھی سنوارے، ہماری آخرت بھی سنوارے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ رسول وہ تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے۔ آج دنیا کے اندر علم وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، فنون کی نت نئی فیکلٹیز وجود میں آ رہی ہیں، اور بغیر ان فیکلٹیز سے جڑ کر کوئی شخص بھی آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو لوگ فیض لیتے تھے وہ دو ہی چیزوں سے فیض لیتے تھے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ ایک قرآن تھا، ایک حدیث تھی، بس یہی ان کا سننا تھا، نوٹ کرنا تھا، اس پر عمل کرنا تھا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے طبقے نے حضور سے یہ دونوں چیزیں لی، یعنی قرآن و سنت اس کو سمجھ لی، اور پھر قرآن و سنت کا یہ فیض لے کر صحابہ نے اس دنیا کے اندر ہر علم میں اپنی داد بیٹھائی ہے، ہر علم میں۔ آج دنیا کا سب سے بڑا معاملہ ملکی نظم و نسق کو چلانا ہے، اور اس کے لیے کئی علوم ہیں، بین الاقوامی تعلقات کا علم ہے، سیاسیات کا علم ہے، عمرانیات کا علم ہے، اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے اور کیا چیزیں چاہیے۔
لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر نظام حکومت صحیح طور سے کہاں چل رہا ہے؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو شاگردوں نے فیض لیا، انہوں نے 10 لاکھ مربع میل پر ایسی حکومت قائم کری، اس نظم و نسق سے سلسلہ چلایا کہ شیر اور بکری بھی ایک گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے۔ اس انداز سے نظام حکومت چلا، جس کی آج دنیا معترف ہے، جس کی آج دنیا معترف ہے، جس کو آج دنیا مانتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے اپنی امت کے لیے علوم و فنون کا ایک ایسا سلسلہ رکھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے رسول اور اس کی پاکیزہ کتاب سے کوئی فیض لینا چاہے باضابطہ طور سے، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہر فیلڈ میں اسے کفایت فرمائے گا۔ مورس بوکائے ایک ڈاکٹر ہے اور اس کی ایک کتاب اس وقت بازار میں دستیاب ہے، بائبل، قرآن اور سائنس۔ فرانس کا یہ شخص ہے گا اور اس کے حوالے سے آتا ہے گا کہ اس نے اون اسٹڈی کری ہے قرآن کو بائبل اور قرآن سائنس کے ساتھ، خود بخود قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا ہے، یعنی عربی پہلے سیکھی، پھر قرآن کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو ہے بائبل اور سائنس کے ساتھ کمپریشن کیا، تقابل کیا کہ جو سائنس کہتی ہے اس سائنس کو قرآن زیادہ فالو کرتا ہے، بیان کرتا ہے یا بائبل؟ تو اس نتیجے میں پہنچا کہ جو سائنس آج کہہ رہی ہے قرآن اس کو سب سے زیادہ بیان کر رہا ہے۔ اور جب اس بات کو سمجھ گیا تو وہ مسلمان ہو گیا، تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید ایک عام درسی کتاب نہیں ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو پڑھنے والے عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کتاب کو ایک گلوبل بک بنایا ہے جو پوری دنیا کے اندر ہر علم کا مقابلہ کر سکے، ہر فن کا مقابلہ کر سکے۔ پھر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دنیا کے اندر جو ہے انسان طاقتور ہوتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ شرائط نہیں رکھتا، لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین جل شانہ کے کرم کے کہ وہ قادر مطلق ہے، طاقتور ہے، ہم اس کی رعایا ہے، مخلوق ہیں۔ وہ ہمیں کہتا فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، یہ حکم ہو جاتا، ہمیں کرنا پڑتا، لیکن اس نے لین دین کر دیا، عدل بدل کر دیا، جزا کا معاملہ رکھ دیا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کا مطلب کیا ہے؟ نہ تم مجھے بھولو نہ میں تمہیں بھولوں گا، نہ تم مجھے بھولو نہ میں تمہیں بھولوں گا۔ اور اس یاد کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ یہ ذکر کا معاملہ جو عمومی طور پہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے تو یہ زبان کا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے گا، بلکہ علماء، صوفیہ، صلحاء، زہاد سب یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس بات کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ وہ سراپا ذکر بن جائے، سر سے پیر تک۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان سر سے پیر تک ذکر بن جائے، یعنی جسم کا ایک عضو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، نہ باطن میں نہ ظاہر میں، نہ باطن میں نہ ظاہر میں۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو؟ جب انسان اللہ کا اطاعت گزار بن جائے گا، اطاعت گزار بن جائے گا، وہ اللہ کا فرما بردار بنے گا۔ اگر گناہ کی طرف اس کے قدم اٹھیں گے تو اسے اللہ یاد آئے گا، یہ پیروں کا ذکر ہے۔ اگر ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ یاد آئے گا، وہ روک لے گا ہاتھوں کو۔ اگر نگاہ بے حیائی کی طرف اٹھے گی تو اللہ یاد آئے گا، یہ نگاہ کا ذکر ہے۔ اگر کان بے حیائی کی باتیں سنیں گے تو اللہ یاد آئے گا، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے معاملات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پسند کا تذکرہ کیا ہے،
ناپسندیدگی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب پسند کا معاملہ ہوگا تو اللہ کی پسند کا کام کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے رب کو کہ بارگاہ میں پسندیدہ بننے کے لیے لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش آئے گا۔ متقین اللہ نے فرمایا، صادقین اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ اسراف سے بچے گا۔ تو سراپا ذکر بن جائے انسان، کہ انسان کا نہ باطن اللہ سے غافل ہو نہ ظاہر اللہ سے غافل ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے لوگوں ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے بھی ان کو نسیم منسیہ کر دیا، اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا۔ اللہ کا بلانا یہ ہے کہ توجہ کے جو مستحق ہوتے وہ توجہ کے مستحق نہ رہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس میں اللہ کی یاد اس انداز سے بھی ہے، گویا اللہ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے اے بندے میں تجھے جو ہے صحت، تیرے پاس صحت ہے، تو صحت میں مجھے یاد رکھ، میں بیماری میں تجھے یاد رکھوں گا۔ طاقت ہے نا، طاقت میں انسان صحت مند ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، پیسہ مال ہے دولت ہے اللہ کو فراموش کر دیتا ہے۔ خوب اسراف ہو رہا ہے جناب ہمارے یہاں شادی بیاہ کے پروگراموں میں، دیگر کاموں میں، سارا کا سارا بخل دین میں آ جاتا ہے۔ دین کا معاملہ ہو تو بخیل، مہنگائی بہت ہے بھائی، لیکن اپنی باتیں ہوں تو پھر جناب کیا بات ہے، پھر تو ان لوگوں کو ٹھاٹ باٹ دکھانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دولت میری ہے یاد رکھو، میں دولت دیتا ہوں تو تم مجھے فراموش نہ کرو، کبھی تنگی تمہارے اوپر آئے گی تو میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ طاقت میں انسان فرعون بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، اور فرعون بن جاتا ہے تو کیا کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے گا۔ اللہ گویا فرماتا ہے کہ تم طاقت تمہیں دیتا ہوں تو یہ بھی میری عطا کردہ ہے، تم طاقت میں مجھے فراموش نہ کرو، کمزور کبھی نہ کبھی تو ہوگے، میں کمزوری میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا، میں کمزوری میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ تسبیحات میں موقوف نہیں ہے، جو آج ہم نے سمجھ لیا ہے، بنا لیا ہے، مختلف جگہوں پر جناب ذکر کی محفلیں اسی انداز سے آباد ہو رہی ہیں، نہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ لوگ اگر نہیں سمجھتے تو چلو ٹھیک ہے زبان سے ذکر کر رہے ہیں تو پھر کیوں منع کریں، لیکن حقیقت میں ذکر کا صرف مقصد وہ نہیں کہ جناب یہ ختم شریف وغیرہ کر دیے، بلکہ سراپا معاملہ ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ سب سے بڑا فالٹ آ چکا ہے کہ ہم بہت سارے ختم کرنے کے بعد جو ہے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں گناہ کی آزادی دیتی، ہم نے تو ختم پڑھ لی، ختم غوثیہ پڑھ لیا، خواجگان پڑھ لیا، قادریہ پڑھ لیا، آیت کریمہ کا پڑھ لیا، اب ہمیں آزادی ہو چکی ہے، اب جو جی میں آئے کریں، پھر کعبے میں جائیں گے تو زمزم سے نہا لیں گے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمارے ختم کے محتاج نہیں، ہمارے تسبیحات کا محتاج نہیں ہے۔ اٹھائیے حدیث مبارکہ، دیکھیے فرشتے اللہ کا ذکر کیسے کرتے، کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، ایک ذکر ہوتا ہے کتنے فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے اسی لیے مجبوریاں نہیں رکھی، وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے محبت کا، وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے دل کا، وہ ہم سے سودا کرتا ہے قلب کا، کہ جو کچھ بھی ہو مختصر ہو لیکن وہ دل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، کس بات پر؟ میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں بھائی، میں نے نعمتیں تمہیں دی، میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم کسان ہو، زمین گیٹتے ہو، ہل چلاتے ہو، بیج بوتے ہو اور اس میں فصلیں نکل آتی ہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرا کمال ہے۔ اگر تم فصل بیج بو دو، ہل چلا دو اور میں بیج کو پھاڑوں ہی نہیں، اسے حکم ہی نہ دوں کہ وہ اپنے پودے باہر لے آئے، تو تمہاری فصلیں کہاں رہ جائیں گی، کہاں رہ جائیں گی؟
تو لہٰذا میری نعمتوں کا شکر کرو. یہ میں ہوں کہ تمہیں اولاد دے دی ہے میاں اور بیوی کے تعلق سے اولاد میں نے دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے ہیں، لیکن اس اولاد کو میری طرف موو کرو، میری طرف موو کرو. میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر ساری کی ساری زمین دے دی ہے میری، میں نے کہہ دیا یہ تمہاری، لیکن جہاں بھی تم رہو تو پھر وہاں میرا نام ہو، سجدے میرے ہوں، ذکر میرا ہو، بات میری ہو. تو لہٰذا جان کس کی ہے بھائی؟ یہ جان بھی تو میری ہے دی ہوئی. ہم سمجھے نہیں سمجھے، غالب سمجھ گئے. مرزا غالب کیا فرماتے؟ مرزا غالب کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ نے جان دی، ہم جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، کوئی بڑی بات نہیں کی ہم نے. کیوں؟ جان تو اسی نے دی تھی نا، لیکن اللہ کی جان کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکے. تو لہٰذا وشکروا لی، میری نعمتوں کا شکر کرو، ناشکری نہ کرو. اس ایک آیت مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے ہمیں سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. کب سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا؟ اگر اس ایک آیت کو دیکھیں، قدم قدم پہ کون سا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے لیے نعمتوں کے معاملات نہیں رکھے. ایک صاحب نے فیس بک پہ جو ہے وہ ڈائلیسس کا جو پروسیس آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، ڈائلیسس ہوتا ہے 2-3 مرتبہ ایک دن میں ایک پروسیس ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ شیئر کیا، مجھے تو اتنی معلومات نہیں، لیکن جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا یہ جو عمل ہے یہ روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ نیچرلی طور پہ ہمارے جسم میں ہوتا ہے. جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں ڈائلیسس کرواتے ہیں، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، تکلیف علیحدہ ہوتی ہے. ڈائلیسس میں تکلیف علیحدہ ہوتی ہے. ایک تو وہ تکلیف جو ڈائلیسس کے پروسیس میں ہے، دوسرا جانا ہے آنا ہے، پیسے علیحدہ خرچ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں ڈائلیسس کا یہ پروسیس جو ہے یہ نیچرلی طور پہ ایک صحت مند انسان کے جسم میں جو ایک دن میں کئی مرتبہ ہو رہا ہے، نہ اسے تکلیف ہوتی ہے، نہ پتہ چلتا ہے، نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ پیسے خرچ. لیکن اللہ کی گردوں کی یہ نعمت کی اگر حفاظت نہیں کری تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمت کی حفاظت نہ کر کے کیا کیا ہے. آنکھوں کے معاملات لے لیں، جگر کا معاملہ لے لیں، اس طرح کی نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں. لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو محسوس کیا کریں، اور اللہ کی نعمتیں محسوس ہوں تو پھر اس کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم. باری تعالیٰ یا رب العالمین جو آج کا درس ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، الہی خطاؤں کو درگزر فرما دے. ہمیں ہر لمحے شاکر رکھ یا رب العالمین. مولا کریم ہمیں ناشکری سے بچا لے. باری تعالیٰ ہمیں اپنے یا رب العالمین ذکر کی غفلت سے بچا لے. باری تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دے. یا الہ العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو عام کرنے والا بنا دے. یا الہ العالمین مولا کریم اس قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ہمارے دلوں میں روشن فرما دے، ہمارے گھروں میں روشن فرما دے. یا الہ العالمین قبر میں اس کا نور یا رب العالمین ہمارے لیے روشنی کا سبب کر دے. حشر میں اس کتاب کو یا رب العالمین ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے. یا الہ العالمین مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.